گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے نوید افضل نام کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا اور پاس آئے۔ کپڑوں کی خستہ حالی اور چہرے پر جھریاں بہت کچھ بتا رہی تھیں۔ بولے، بیٹا یہ میرے پتر کا نام ہے، سنا ہے وہ اسی شہر میں اپنے بچوں کے ہمراہ کچھ سال پہلے آیا تھا، پھر کاغذ میں لپٹی کوئی چیز نکالی، یہ کسی کی تصویر تھی، مگر تصویر میں نظر آنے والا شخص بہت کم عمر نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا جی یہ ہیں آپ کے بیٹے؟ مگر یہ تو بہت کم عمر نظر آ رہے ہیں۔ بابا جی آپ سے کوئی رابطہ نہیں، اور کب سے آپ سے رابطہ نہیں ہے؟ لرزتے ہونٹوں سے بولے، بیٹا تاریخ یاد نہیں، مگر بہت سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، تب اس کی نوکری نہیں تھی، نوکری کے لیے ٹیسٹ دیا، پھر بیوی کو لے کر شہر آ گیا تھا۔ پہلے تو ماں زندہ تھی، اب وہ بھی نہیں رہی، میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بڑی مشکل سے پتہ لگا کہ وہ اس شہر میں رہتا ہے، میں بڑی مشکل سے یہاں آیا ہوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ، بس ایک بار اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ مگر بابا جی آپ کب سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بولے، کئی دن ہو گئے ہیں پتر، بس چلتا رہتا ہوں اور پوچھتا رہتا ہوں لوگوں سے، جہاں راحت پڑے سڑک کنارے ہی سو جاتا ہوں۔ اتنے میں ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم کو تھرتھرا گیا۔ بابا جی آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں؟ ایسے کیسے آپ کو؟ ابھی لفظ منہ میں ہی تھے۔ بولے، تو خیر ہے پتر، اپنے بیٹے کے شہر میں موت آئی تو اس سے آگے کیا ہے؟ باپ ہوں نا، زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حشر میں تو پتر سنا ہے اپنی اپنی پڑی ہوگی، میں نے تو حشر نہیں دیکھی بابا جی، مگر حشر دیکھ رہا ہوں۔ آنسو میرے چہرے بھگو رہے تھے، کہیں اس باپ کی محبت کی قیمت اس شہر کے بیٹوں کو ہی نہ دینی پڑ جائے۔ ایک دو فون گھمائے اور نوید افضل کا پتہ چل گیا۔ بابا جی کو اس بدبخت بیٹے کے گھر تک لے کر گیا، بیل بجائی تو بٹ مین باہر آیا۔ بابا جی نے بتایا کہ وہ میجر صاحب کے والد ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں۔ ملازم نے چونک کر کہا کہ مینیجر صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس پر میں نے زور دیا کہ آپ اندر جا کر بتائیں تو کہ باہر کون آیا ہے۔ ملازم سے بحث زور پکڑنے لگی۔ بابا جی نے مداخلت کی، بڑے نرم لہجے میں بولے، سویرے کم تے جان لئی تے ایتھوں ہی لنگے گا نا۔ میں نے بابا جی سے کہا، یہ کیا بات ہوئی، آپ مل تو لیں۔ بابا جی مڑے، چلتے ہوئے گیٹ کے سامنے سڑک پر درخت کے نیچے جا کر بیٹھے اور بولے، بس یہیں سے دیکھ لیا کروں گا، اکھاں نوں ٹھنڈی چاہی دی ہے نا۔ یہ پوسٹ پڑھتے ہوئے میری آنکھیں کئی بار نم ہوئیں، بس ایک ہی فکرہ ذہن میں گونج رہا ہے، باپ ہوں نا، دنیا میں ملنا چاہتا ہوں، حشر میں تو پتر اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ میرے پاک اللہ، کسی کو ایسی اولاد مت دینا، کسی کو ایسی اولاد مت دینا کہ جس سے باپ کو دکھ پہنچے۔ ایسے باپ کو تم اولاد کے بغیر ہی رکھ دینا کہ جو اولاد اپنے باپ کو دکھ پہنچائے۔ میرے اللہ، ان بڑے آفیسرز کو جو اپنے باپ کو نوکر سمجھتے ہیں یا اپنے باپ کو مردہ کہہ کے اس سوشل لائف میں اپنے آپ کو آگے دکھانے کی کوشش میں اپنے ان دنوں کو بھی بھول جاتے ہیں کہ جب وہ ایک سوال دسیوں بار پوچھتے تھے تو ان کا باپ ان کو بار بار جواب دیتا تھا۔ جو ایک سوال یا ایک انگلی پکڑ کے چلنے کے لیے کتنی بار وہ اپنے باپ کو تنگ کرتے تھے، لیکن وہ باپ اپنے آپ کو دھوپ اور سرد کی سختیوں میں بھی اپنے بیٹے کے لیے ذلیل و رسوا کرتا رہتا تھا۔ میرے اللہ ان لوگوں کو عقل و شعور عطا فرما، میرے اللہ ان لوگوں کو عقل و شعور عطا فرما کہ جو لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو اس دنیا میں بڑا نامور اور عزت دار سمجھتے ہیں، میرے اللہ ان لوگوں کو عقل و شعور عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔